أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله مولانا.
اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں. جہاں تک گزشتہ درس میں تشریح و تفسیر کا سلسلہ ٹھہرا تھا وہاں تک واقعے کا اتنا حصہ اس مقام تک پہنچے تھے جس میں کہ یوسف علیہ السلام کے اصرار پر ان کے بھائی دوبارہ آئے ہیں اور ان کے سگے بھائی بنیامین کو لے کر آئے ہیں. آج اس کے آگے سے واقعے کے حصے کی تشریح ہونی ہے. جہاں سے آج تلاوت شروع کی گئی اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. جب یہ سب لوگ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور دربار میں حاضر ہو گئے تو انہوں نے اس طرح کی ترتیب کچھ قیام کی بنائی کہ جو سگے بھائی تھے بنیامین ان کو بالکل اپنے پاس ٹھہرا لیا, اپنے قریب ٹھہرا لیا اور ان سے انہوں نے تنہائی میں یہ فرمایا انی انا اخوک کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یہ لوگ اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں ان سے تم غمگین اور مایوس نہ ہو. گویا اشارہ کر دیا, بات سمجھا دی کہ ایک دور تھا امتحان کا, آزمائش کا, صبر کا. اب وہ دور رخصت ہو چکا. اب ہماری تمہاری زندگی میں اور انشاءاللہ سب کی زندگی میں میل ملاپ کا, خوشیوں کا دور آ رہا ہے. تو گویا یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے بھائی کو جو بہت عرصے سے اسی طرح کا سلوک سہ رہے تھے جس طرح کا سلوک خود یوسف علیہ السلام نے سہا تھا, تو ان کو یہ اشارہ کر دیا کہ اب وہ دور رخصت ہو رہا ہے. اب ہماری تمہاری زندگی میں ایک نیا دور, نئے دور کی شروعات ہے. فلما جهزهم بجهازهم, یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تعارف کرایا ابھی بقیہ بھائیوں کے سامنے نہیں کھلے وہ, لیکن یہ بھائی چونکہ بہت دن سے مظلوم تھا, قرض میں تھا, تو یوسف علیہ السلام نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو بات بتا دی جائے تاکہ اس کو اب چین کی نیند آئے. اب قرآن مجید اپنے عام عادت کے مطابق درمیان کی تفصیلات حذف کر دیتا ہے کہ کتنے دن ٹھہرے یہ لوگ,
یوسف علیہ السلام نے کتنا غلہ ان کو دیا، کتنا راشن دیا، کتنا سامان دیا، کیا معاملہ کیا، یہ سب چھوڑ کر اب ان کی واپسی جو سامان لے کر، غلہ اور راشن لے کر اپنے وطن کی طرف شروع ہوئی، تو اس حصے کا بیان فرمایا اللہ نے، فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب یوسف علیہ السلام نے ان سب لوگوں کا سامان سفر تیار کروا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو مخصوص شاہی جام تھا یا پیالہ تھا، جس برتن میں یوسف علیہ السلام کو مشروبات پیش کیے جاتے تھے، وہ شاہی پیالہ ان بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر اس کے کچھ وقفے کے بعد، پھر کچھ وقفے کے بعد جبکہ سامان رکھ دیا گیا، یہ لوگ روانگی کے لیے تیار ہو گئے، روانہ ہونے لگے، قافلہ کوچ کرنے لگا، تو اچانک ایک سرکاری اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، ٹھہرو یہ قافلے والوں، رکو، تم نے چوری کی ہے، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ سرکاری اعلانات خاص لب و لہجے میں ہوتے ہیں، وہ ہم گشت کرنے والوں کے لہجے میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم اگر اس لہجے کی نقل اتاریں تو چور کا تو ہاتھ ہی کاٹا جاتا ہے، اور اعلان اگر ہم اس لہجے میں کریں تو ہماری تو گردن ہی اتار دی جائے گی۔ لیکن حکومتوں کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے، سرکاری اعلان کرنے والے کا یہ انداز نہیں ہوگا کہ بھائی صاحبان ذرا تشریف رکھیے، لکھنؤ والی اردو میں، لکھنؤ کی اردو سنیے، یو پی کے لوگ بھی تو بھول گئے، سب بولنے کا ہے، جانے کا ہے، بولنے لگے۔ ایک پنجاب کے نواب صاحب نے لکھنؤ کا باورچی رکھا، اور وہ کچھ ان کے لیے سیخ کے کباب بھون رہا تھا کہ چنگاری نکلی اور نواب صاحب جو پگڑی باندھے تھے اس کے کونے میں لگ گئی۔ اب وہ تو لکھنوی زبان کا عادی تھا، اس نے کہا کہ نصیب دشمنا قبلہ و کعبہ، جہاں پناہ کے عمامے کے شمل یسار کے میں شرار نار بھڑک اٹھا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، اتنی دیر میں تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ تو شاہی اعلانات اس زبان میں نہیں ہوا کرتے، شاہی اعلان میں روب ہونا چاہیے، حکمرانی کی شان ہونی چاہیے۔ میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں، غیر ضروری بات نہیں ہے یہ، کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے ترجمہ پڑھتے ہوئے
جب وہ یہ کہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تحقیق بھی نہیں ہوئی، ابھی تو الزام لگا ہے، شک پیدا ہوا ہے، اور اس کے باوجود یہ لب و لہجہ اختیار کرنا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بلا شبہ تم یقیناً چور ہو، انکم لسارقون، یہ بات قبل تحقیق کہنا اس لب و لہجے میں یہ تو مناسب نہیں، لیکن یہ یاد رکھی جائے یہ بات کہ یہ سرکاری اعلان کی ایک زبان ہے، وہ تو ایک خاص انداز سے بات کرتی ہے تاکہ روک طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، دبدبا بیٹھے۔ چنانچہ اس لب و لہجے میں انہوں نے اعلان کیا، اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ اور کون جانے کہ یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا ہو کہ یہ بہت پرانے استاد لوگ ہیں، یہ چور کیا ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے تو مجھے ہی چرا لیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اس لیے اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کچھ اور سمجھیں گے، تم کسی اور نیت سے کہنا انکم لسارقون۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب یہ بیچارے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ کیا ہے، کیا چیز کھو گئی ہے، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کا جو شاہی جام ہے، پیالہ ہے، وہ غائب ہے، اسے ہمیں شک ہے کہ تم نے اس کو چرایا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس سرکاری نمائندے نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اس پیالے کو پیش کر دے گا اسے ایک اونٹ اور زیادہ الگ سے راشن دیا جائے گا انعام میں۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، انہوں نے جواب میں یہ کہا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، آپ اچھی طرح جانتے ہو یہ بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور کہہ رہے ہیں اس سرکاری افسر سے جو یہ اعلان کر رہا ہے، یہ کروا رہا ہے، کیا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم یہاں اس ملک میں کوئی جرم کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ وما كنا سارقین، اور ہم مجرم قسم کے، چور قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہمارا ریکارڈ بالکل صاف ستھرا ہے۔ وما كنا سارقین۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین، سرکاری افسروں نے جواب دیا اگر یہ بات تمہاری غلط ثابت ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم نے وہ پیالہ چرایا ہے، شاہی جام تم نے لیا ہے، اٹھایا ہے، تمہارے پاس ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو تم خود بتاؤ کہ تم کو کیا سزا دی جانی چاہیے۔ فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فہو جزاؤه، ان لوگوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ چیز پکڑی جائے بس اسی کو گرفتار کر لیا جائے، یہی سزا ہے۔
کذالک نجزی الظالمین، ہمارے علاقے میں اس طرح کا جرم کرنے والوں کی یہی سزا دی جاتی ہے. ہمارے ملک کے قانون میں اس طرح کا جرم کرنے والوں کو یہی سزا دی جاتی ہے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، حکم ہو گیا اوپر سے کہ سب کے سامان کی تلاشی لی جائے. اب ہوشیاری یہ کی ان سرکاری افسروں نے کہ جس بھائی کے سامان میں خود رکھا تھا اس کو سب سے آخر میں چیک کیا. وہ جو تلاشی لینی شروع کی تو باقی سب لوگوں کے سامان کی تلاشی پہلے لی تاکہ ان کو کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ تو کوئی پری پلان معاملہ ہے. آخر میں سب کی تلاشی لینے کے بعد اس سامان کو ہاتھ لگایا جو بنیامین کا تھا اور جس میں واقعتاً خود یوسف علیہ السلام کے اشارے پر ان کے سرکاری افسروں نے وہ سامان، وہ پیالہ رکھا تھا. اب لوگوں کو اشکال ہوگا کہ بھئی کیا یہ جائز تھا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین کہ خود سامان رکھوایا اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں. اس کے بعد تلاشی لینی شروع کی گئی اور پوری پلاننگ کے ساتھ انہی کے سامان سب سے آخر میں اس شخص کی تلاشی لی گئی، سامان اس کے سامان کی جس میں کہ رکھوایا تھا. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان تمام فتویٰ پوچھنے والوں کا، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یہ ساری تدبیر یوسف کو سجائی تھی اور ہم نے یہ پلاننگ کروائی تھی، جس کو فتویٰ لگانا ہو ہم پر لگائے. واہ رے اللہ، صاف صاف فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ ترکیبیں سمجھائیں. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بہت عجیب و غریب بات ہے. جس ملک سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے فلسطین، وہاں کا قانون دوسرا تھا اور یوسف علیہ السلام خود جس ملک میں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا وزیر غذا اور خوراک کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہاں کا قانون دوسرا تھا. مصر کے قانون کے لحاظ سے جس کے سامان میں کوئی چیز پکڑی جائے اسی کو گرفتار کرنا لازم ہو اور اسی کو سزا کے طور پر روکنا لازم ہو، ایسا قانون نہیں تھا. تو مصری قانون کے روح سے یوسف علیہ السلام کی حکومت اس شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی. اور اللہ مسئلہ تو سارا اس بھائی کو روکنے کا تھا. یہ سارا کام اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ سب چلے جائیں، میرا بھائی یہاں میرے پاس رہے، پھر اطمینان سے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. عندلیب کریں مل کے آہو زاریاں. یوسف علیہ السلام کا پلان یہ تھا کہ بھائیوں کو روانہ کر دینا ہے، باقی کو اپنے اس مظلوم بھائی کو روک لینا ہے. اگر مصری قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام معاملہ کرتے تو وہ روک نہیں سکتے تھے. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے سرکاری افسروں کو یہ اشارہ کیا
کہ تم ان سے خود پوچھنا ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم میں سے کسی کے پاس وہ گمشدہ سامان ہے تو بتاؤ اس کی سزا کیا دی جائے. وہ بیچارے بول پڑے کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. ہمارا قانون تو یہی ہے کذالک نجزی الظالمین کہ جس کے سامان میں وہ ملے اسی کو گرفتار کیا جائے. اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام مصری بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب نظام حال بنایا. ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا اور جو کارروائی کی گئی وہ انہی کے اپنے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کی گئی. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے نظام کے مطابق یہ سزا دی جانی چاہیے. چند باتیں ٹھہر کر ذرا سمجھانے کے لائق. غور کریں کہ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. اللہ سے ان کا خاص رابطہ ہے اور وہ اصل میں ایک بڑے خداوندی منصوبے کے تحت یہاں پر بٹھائے گئے ہیں. زمانہ ہو گیا کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اس ملک کے غریب لوگ. سارا نظام کرپٹ ہو گیا, بدعنوان اور بے ایمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہر کچھ مدت کے بعد جب زمین ظلم سے بھر جاتی ہے, شر اور فساد بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, تب اللہ نظم عالم میں ایک تبدیلی کا فیصلہ فرماتا ہے. اور اللہ نظم عالم کی تبدیلی عجیب و غریب انداز سے لاتے ہیں. اللہ نے اسی منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام کو چنا جو مصر سے بہت دور دوسرے ملک میں رہتے تھے. ان کا انتخاب ہوا کہ یہ ہے میرا بندہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد, جو دراصل یہ کام کر سکتا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کر سکتا ہے, غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے, دیانتدار, ایماندار, سلیقہ مند سب کچھ ہے. اس انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ عجیب و غریب قسم کا منصوبہ بنایا. ہم یوسف علیہ السلام کے بھائی کے لیے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالے گئے اللہ کے منصوبے کو بہت تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کیا ترکیب چلی. اور یہ بات اس موقع پر ہم نہ بھولیں کہ خود اللہ نے یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے اٹھا کر مصر کا حکمراں بنانے کے لیے کیا ترکیب چلی. اللہ جب کوئی پلان بناتا ہے, اللہ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو دنیا کی کسی ایجنسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی. کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ تو جب کلائمیکس ظاہر ہو جاتا ہے, جب اصل منصوبہ اللہ کا زمین پر نافذ ہو جاتا ہے, تب لوگ ہاتھ ملتے ہیں اور اس وقت تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. یوسف علیہ السلام جس حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں, ابھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ملک کا پورا نظام نہیں آیا. ابھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ملک کا پورا قانون نہیں آئے. ملک کا قانون ابھی بادشاہ چلا رہا ہے, وہ سسٹم دوسرا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. علماء دو چیزوں پر غور کریں. قرآن نے ملک کے فوجداری قانون اور ملک کے حکومتی نظام کو دین کہا ہے, دین الملک.
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے مختلف ملک اپنے ملکوں کو چلانے کے لیے جو نظام بناتے ہیں اس کو دنیا کے عام لوگ چاہے مذہب نہ کہیں، لیکن دراصل وہ قومیں اس نظام سے اس طرح وابستہ ہوتی ہیں جیسے مذہب پرست قومیں اپنے مذاہب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات، اس آیت سے اس واقعے سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا میں کبھی اگر ایمان والوں کو انسانیت کی خدمت کا موقع کرنے کا اس طور پر موقع ملے، انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع اس طور پر ملے کہ پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں نہ ہو، پورا نظام ان کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ نظام کچھ اور چل رہا ہو، لیکن اس میں داخل ہو کر اصلاح کرنے کا موقع ہو، انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع ہو، اور آہستہ آہستہ صورتحال کو بہتر بنانے کا موقع ہو، آہستہ آہستہ پورے نظام کو درست کرنے کے امکانات ہوں، تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ جب تک پورا سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا ہم اس باطل نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس مشین کا پارٹ نہیں بنیں گے۔ وہ تو جب تک 100% سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہ آئے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ مت سوچنا، بلکہ جب تم کو یہ لگے کہ ایک امکان آ گیا کہ تم اس نظام کا ایک اچھا طاقتور حصہ بن کر تم ایک محدود دائرے میں صحیح اصلاح کر سکتے ہو، معاشرے کے نظام کو درست کر سکتے ہو، تو تم اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ تم جب اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تبھی اگلے امکانات بڑھیں گے، اور جو کسر ہے معاشرے کی اصلاح کی وہ تم پوری کر پاؤ گے۔ اتنی بڑی رہنمائی ہے یہ کہ اس کی قدر عام لوگوں کا مجمع نہیں کر پائے گا، اس کی قدر تو وہ لوگ کر پائیں گے کہ جن کو خاص طور پر اس دور میں، جس دور میں ہم اس وقت ہیں، بعض ملکوں میں ان کو ایسے ہی رول ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ان کو جزوی طور پر کچھ طاقت حاصل ہو رہی ہے اور وہ کچھ اصلاح کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، جبکہ مکمل نظام ابھی بہت دور ہے، پورا کنٹرول ابھی بہت دور ہے۔ جب بھی ایسے ملکوں میں ایسے لوگوں کے سامنے یہ آپشن آتا ہے تو یہ اسلام کا واقعہ زبردست رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ خیال کچھ لوگوں نے پیش کیا ہے جذباتی طور پر، منفی طور پر سوچنے والوں نے خاص طور پر، کہ بھائی مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے سسٹم کا حصہ بنے، انہیں بالکل نہیں چاہیے، انہیں تو دور رہنا چاہیے، جب تک 100% سسٹم ان کے ہاتھ میں نہ ہو تب تک ان کو دور رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہم کو بتاتا ہے کہ کسی خوش فہمی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ واقعتاً اتنے امکانات موجود ہوں کہ انسان اس سسٹم کا حصہ رہنے کے باوجود معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اسی واقعے، اسی قانون پر، اسی شریعت کے مزاج پر عمل کرتے ہوئے کام شروع کیا تھا، اور پھر تاریخ گواہ ہے
کہ انہوں نے پہلے تو ایک شعبے کو سنبھالا، لیکن اس ایک شعبے میں انتہائی سنہرے نتیجے دیکھ کر پورے معاشرے میں ایمان کی جھونکے چلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ 100% بدل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طرح یوسف کے لیے ایک راہ نکالی۔ یوسف کی دلی خواہش تھی کہ میرا بھائی میرے پاس رک جائے۔ اللہ کو اپنے اس تقوی اور صبر والے بندے کی دلی خواہش پوری کرنا اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ بہت دن ہو گئے میرا بندہ یوسف اپنے نفس کو کچل رہا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے۔ اب اس کا ایک بڑی معصوم سی تمنا ہے، اتنے زمانے کے بعد میں نے اپنے اس بھائی کو دیکھا ہے، جی بھر کے باتیں کر لوں، اپنے ساتھ رکھ کر اس کا غم کا بوجھ ہلکا کروں۔ اللہ نے سوچا کہ یہ تو بہت پاک تمنا ہے، مجھے یوسف کی مدد کرنی چاہیے، اس کی یہ تمنا پوری کرنی چاہیے۔ تو ہم نے ہی یوسف کے لیے یہ راستہ نکالا، یہ طریقہ سجھایا کہ اس طرح اس کے بھائی کے سامان میں کوئی چیز چھپا دو، اور اس کے بعد پھر اعلان کرواؤ، اور پھر خود ان سے پوچھواؤ کہ کیا سزا دی جائے اگر کسی کے سامان میں نکل آئے۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اور یوسف علیہ السلام خود اسی ملک کے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ کیا جواب دیں گے، اور انہوں نے وہی جواب دیا جو جواب سننے کے لیے یہ بات پوچھی گئی تھی۔ چنانچہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہم جس کو چاہیں بلند رتبہ عطا کر دیتے ہیں، اونچے درجات اور اونچے مراتب تک پہنچا دیتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر سمجھدار انسان کے اوپر ایک اور سمجھدار آدمی ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں، باقی سب تو، لیکن پھر اس کا سابقہ پڑتا ہے 19 کے مقابلے میں 20 سے، اور 20 کا سابقہ پڑتا ہے 21 سے، اور 21 کو سابقہ پڑتا ہے 22 سے، تو سب سے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ہی تنہا چالاک و سمجھدار نہیں ہوں۔ بہت سے لوگوں کا جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ پلاننگ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو ایسی فول پروف پلاننگ کی ہے کہ یہ تو کیس مجھے جیتنا ہی جیتنا ہے، میں نے یہ سیٹنگ کر لی، میں نے یہ کر لی، میں نے وہ کر لیا، اور اس کے بعد اچانک ان کو پتہ چلتا ہے کہ جس کا مقابلہ آپ کر رہے تھے وہ آپ کا بھی چچا تھا۔ وفوق كل ذی علم علیم، میں بار بار سورہ یوسف میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اس باتوں کی قدر کرنے والے لوگ کہیں اور ہیں۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جو صبر بھی سکھاتا ہے، تقوی بھی سکھاتا ہے، اور حسن تدبیر بھی سکھاتا ہے، دنیا کو برتنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، زندگی کی سچائیاں بھی سکھاتا ہے۔ چنانچہ جہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اشارہ ہوا کہ اصل تو ان کی صفت تقوی اور صبر ہے، لیکن یہ بھی اشارہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بڑی غیر معمولی سمجھ عطا کی، اور ظاہر ہے کہ پورے ڈوبتے ہوئے ملک کو بچانا کسی کمعقل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑی ذہانت، بڑی منصوبہ بندی اور بڑی چالاکی اور بڑی ہوشیاری چاہیے۔ وفوق كل ذی علم علیم، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے جب برتن نکل آیا
اور گویا الزام ثابت ہو گیا. اب تو وہ بالکل بدحواس ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ چنانچہ وہ اندر کا جو غبار تھا اس بھائی کے بارے میں اب وہ نکلا, اور کیا پتا یوسف علیہ السلام اس غبار کو نکلوانا چاہتے ہیں. حکومتوں کی پلاننگ بڑی زبردست ہوتی ہے, اور جو لوگ انٹروگیشن کرتے ہیں, جو کسی ملزم سے کچھ جانچ پڑتال کرتے ہیں, ان کو اس کی بڑی بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ آنتوں کے اندر سے بھی چھپے ہوئے راز کو نکلوا لیتے ہیں, بغیر ٹارچر کیے, بغیر مارے پیٹے. ایسی خوبصورتی سے بات پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کہہ دیتا ہے وہ بات جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا. اب اچانک جب کہ ان کے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ پکڑا گیا اور الزام ثابت ہو گیا, تو وہ تو بالکل ان کا جو موڈ ہی بدل گیا. بس مارے جھنجھلاہٹ کے اور مارے غصے کے, اور کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ له من قبل, یہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک سگا بھائی تھا, وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. اب دل میں ابھی تک ان کے کیا بغض ہے اور کیا خیالات ہیں, یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بار میں سب نکلوا دیا, سب اگل دیا انہوں نے کہ یہ اگر چور ہے تو اس کا تو ایک بھائی اور ہے, وہ بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام نے یہ سب سنا اور ایسا ظاہر کیا کہ جیسے وہ کچھ سمجھے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ ایک نظام کو چلانے والا انسان کو بڑا بردبار ہونا چاہیے. اگر وہ اسی وقت ایک دم سے اچھلنے لگتے اور غصے میں آ کے پٹائی کروانے لگتے, اچھا تم ابھی تک یہ کہہ رہے ہو, جس بھائی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اندھو, تم کو پتا ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, تم اسی کے سامنے دربار سے راشن لے کر جا رہے ہو, لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا, ابھی لوہا گرم نہیں ہوا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف علیہ السلام بالکل پی گئے, کسی کو ہوا تک نہیں لگی کہ جس بھائی کے بارے میں کہنے والا کہہ رہا تھا یا کہنے والے کہہ رہے تھے, وہ بھائی یہی ہے جس کے دربار سے تم فیضیاب ہو کر جا رہے ہو. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا, نہ زبان سے نہ چہرے سے, کسی طور پر یہ بات بالکل نہیں انہوں نے ظاہر ہونے دی کہ تم کیا کہہ رہے ہو, کس سے کہہ رہے ہو. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون, دل میں سوچا بہت برا حال ہے تمہارا, بہت برا حال ہے, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی سچائی کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے. اب یہ لوگ واپس پہنچے, بھائی کو تو چھوڑنے پر مجبور تھے, بنیامین کو تو چھوڑنے پر مجبور تھے, ان کو جو چھوڑ دیا, اور اب یہ پھر واپس پہنچے. اب بڑی مشکل ان کے سامنے, بڑی منت سماجت کے بعد تو باپ نے بنیامین کو بھیجنے کی اجازت دی تھی, اور وہی ہوا جس کا اندیشہ باپ کو تھا کہ جس طرح ایک مرتبہ یوسف کے سلسلے میں انہیں غم اٹھانا پڑا تھا, دوسری مرتبہ تمام عہد و پیمان کے باوجود اور قول و قرار کے باوجود یہ لوگ واپس آئے اور اس بھائی کو پھر چھوڑا ہے, دوسرے بھائی کو بھی چھوڑا ہے. یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, ابھی یہ گھر واپس نہیں گئے, ابھی انہوں نے خوشامد کرنی شروع کی یوسف علیہ السلام. یا ایھا العزیز, اے وزیر اعظم صاحب, ان لہ ابا شیخا کبیرا, آپ جس بھائی کو روکنے کا فیصلہ کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, اس کا ایک بہت ضعیف بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ,
ایسا کیجئے اس کو تو جانے دیجئے, اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو روک لیجیے. آپ ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے روک لیجئے, اس کو جانے دیں. ان بیچاروں کو خیال تھا کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے باپ. انا نراک من المحسنین, اور ہم تو یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت سخی اور کریم ہیں, بڑے احسان کرنے والے ہیں. آپ ہماری یہ درخواست قبول کر لیجئے, بجائے اس کو روکنے کے اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو روک لیجئے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہ ناممکن ہے, اللہ کی پناہ ہے اس بات سے کہ جس بندے کے پاس ہم کو اپنا سامان ملا ہے اس کے سوا کسی اور کو ہم روکیں, یہ تو انصاف کے خلاف بات, یہ بالکل انصاف کے خلاف. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب یوسف علیہ السلام نے ان کی درخواست نامنظور کر دی اور یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب تو بنیامین کو ہی رکنا ہے, ہماری یہ بات نہیں چلے گی کہ اس کو تو ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے, اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے. جب انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ یہ بات ہماری نہیں سنی جائے گی, تب پھر یہ اکیلے تنہائی میں کہیں پر سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورہ شروع کیا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. عربی ادب کا شاہکار ہے, علماء ادب و بلاغت نے اس جملے پر بہت روشنی ڈالی ہے کہ 2-2.5 لفظوں میں وہ بات کہہ دی گئی جو کئی سطروں میں کہی جانے کی تھی. بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا, فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. ایک اصلی عربی شخص نے, ایک دیہاتی شخص نے یہ آیت جب سنی, اس نے فوراً کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہوتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. اب ان سب میں جو سب سے بڑے بھائی تھا, اس بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو, یاد ہے تم کو کہ تمہارے باپ نے کتنے مضبوط قسم کے وعدے لے کر تم کو روانہ کیا تھا, قسم کھلوائی تھی, موثقا من اللہ. اور یہ بھی تم کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم کیا حرکت کر چکے ہو, تم کیا کچھ سازش کر چکے ہو. روایات یہ بتاتی ہیں اور اس آیت کے اشارے سے ان روایات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر ان کے بھائی لوگ جنگل میں گئے تھے اور ان کے درمیان آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے, تو رائے تو یہ آ رہی تھی کہ اس کو قتل کر دیں, جان سے مار دیں. ان سب کا تو یہی ارادہ تھا, لیکن اسی بڑے بھائی نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ دیکھو مارو مت, تم اس کو کسی کنویں میں ڈالو. تو بڑا بھائی دوسروں سے کچھ غنیمت تھا, اس نے اس وقت بھی وہ رائے دی. اچھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جیسے بھی کچھ تھے اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے تھے. بڑے بھائی کی بات انہوں نے اس وقت بھی مانی تھی اور بڑے بھائی کی بات آج بھی انہوں نے مانی, کیونکہ اسی بھائی نے ان کو یہ سمجھایا, یاد دلایا کہ دیکھو بہت نازک موقع ہے. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. میں تو اب مصر چھوڑ کر اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا, میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا, میں تو نہیں جا سکتا.
یا تو میرے والد ماجد مجھے اجازت دے دیں، ان کی طرف سے مجھ کو اجازت مل جائے، معاف کر دیں، اجازت دے دیں ابا، تب تو میں واپس جاؤں گا، ورنہ میں جو کچھ بھی ہوگا یہیں جھیلوں گا، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میرے اوپر نافذ ہوگا، لیکن میں اس حالت میں تمہارے ساتھ جا کر باپ کے سامنے شرمندہ ہونے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائی، میں نہیں جاؤں۔ بہت دباؤ ڈال دینے والی بات بڑے بھائی نے کہی، اور اس طرح گویا بڑے یہ ثبوت ملا کہ بقیہ کے مقابلے میں یہ بندہ خدا، یہ جو بڑا بھائی تھا، اس میں پھر بھی کچھ رمق تھی، شرافت کی اور انسانیت کی۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ ابا کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور صاف صاف کہہ دینا کہ بھئی ابا جان ہم کیا کریں، ہاں آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو بات سنی دیکھی اور جانی ہم تو وہی گواہی دے رہے ہیں، حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے علم میں جو چیز آئی ہے ہم وہی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم بھائی غیب کے عالم تو نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا اصل سچائی کیا ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قرآن تو عجیب انداز ہے۔ ابھی تو یہ قرآن بتا رہا تھا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر یہ کہنا، لیکن قرآن نے اس کو حذف کر دیا کہ وہ گئے اور انہوں نے یہ کہا۔ یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے جو کچھ بڑے بھائی نے کہا تھا کہ باپ سے اس انداز سے بات کرنا، اسی انداز سے انہوں نے باپ تک بات پہنچائی، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے مشورے کے مطابق اپنے باپ سے یہ بھی کہا کہ واسأل القرية التي كنا فيها، کہ جس بستی میں ہم تھے، جس شہر میں ہم تھے، آپ وہاں تحقیقات کرا لیجئے۔ پوری بستی میں واقعہ گونج گیا، سرکاری چیز کی چوری معمولی بات تو نہیں، تو آپ کہیں تحقیق کرا لیجئے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ والعیر التي اقبلنا فيها، اور ایک لمبے قافلے کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں، آپ اس قافلے کے اور لوگوں سے دریافت کر لیجئے کہ وہاں پر کیا تماشا ہوا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل سچ سچ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب باپ کا بڑا سخت امتحان، ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں، دودھ کا جلا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نفسوں نے پھر ایک مرتبہ کوئی چال چلی ہے، کوئی بات، کوئی سازش ہے۔ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، میں اللہ کے اس فیصلے پر سر جھکاتا ہوں، صبر کرتا ہوں، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ جمیعا، اب ایک بھائی نہیں تھا جو غائب تھا، دو نہیں تھے بلکہ تین بیٹے تھے، ایک تو خود یوسف، دوسرے بنیامین، اور تیسرے ان بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا جو واپس نہیں آیا۔ تو گویا انہوں نے یہ کہا مجھے ابھی بھی امید ہے، میں نا امید نہیں ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب مجھے مل جائیں گے واپس۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ساری باتوں کو جانتے ہیں، اور جو بھی اللہ کرتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہر انسان پر زندگی میں بہت سے واقعات اور حالات ایسے آتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے دل کو دکھا دینے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک پر زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں، کچھ ایسے حالات آتے ہیں،
ایسے غم سہنے پڑتے ہیں، ایسے صدمے اٹھانے پڑتے ہیں، اس وقت اس بات کا استحضار انسان کو یہ دل کو تھامتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں یہ بھیجے کسی کے بھیجے بغیر آ رہے ہیں یا کسی کے بھیجنے سے آ رہے ہیں، اور جس کے بھیجنے سے آ رہے ہیں وہ ہے کون؟ انہ هو العلیم الحکیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ حالات بھیجتا ہے تو اس کے ہر فیصلے میں کچھ حکمت ہے، کچھ خیر ہے، کچھ ارادہ ہے، کچھ منصوبہ ہے، لہذا مجھے انتظار کرنا چاہیے، مجھے اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، مجھے برداشت کر لینا چاہیے، مجھے صبر کر لینا چاہیے، مجھے بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان ان سخت حالات میں بھی اپنے اللہ سے تعلق کو اور بڑھا لیتا ہے بجائے گھٹانے کے، بجائے شکوہ شکایت کرنے کے، وہ اس کو تازہ کرتا ہے، اپنے اس عقیدے کا استحضار کرتا ہے کہ جس نے یہ حالات بھیجے ہیں وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ بہت رحم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے کچھ خاص وجہ سے یہ حالات میرے اوپر بھیجے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، مجھے انتظار کرنا چاہیے، مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، مجھے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سوچ انسان کے لیے صبر کو آسان کر دیتی، صدمے کو سہنا آسان کر دیتی، اور پھر تھوڑے دن کے بعد انسان اگر باتوفیق ہے تو اس کے سامنے یہ بھی بات کھل جاتی ہے کہ وہ کیا خیر تھا جو اللہ اس کو دینا چاہتا تھا، کیا تھی اللہ کی حکمت، کیا تھا اللہ کا منصوبہ۔ تھوڑے دن کے بعد وہ چیز سامنے آ بھی جاتی ہے جو شروع میں پوشیدہ ہوتی ہے، شروع میں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا چیز اللہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ستانے لگتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ کے لوگ بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اور کوئی پریشانی حادثہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے موقع پر ہمیں یہ بات یاد کر لینے کی توفیق دے، جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کو ایک ایسا تعلق نہیں ہو جاتا جس تعلق کے نتیجے میں انسان اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے اس کو ایک انس اور محبت ہے۔ میرا اللہ میرے اوپر اگر یہ حال بھیج رہا ہے تو میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ بے رحم نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے بھیجے بغیر میرے اوپر یہ حالات آ گئے ہوں۔ حالات تو ایک ہی اللہ بھیج سکتا ہے، کوئی اور نہیں بھیج سکتا۔ لہٰذا یہ حال اگر آیا ہے میرے اوپر تو مجھے بس یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ علیم و حکیم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم، جب انسان کا شیرازہ بکھرنے لگے، اس کے قافلے میں پھوٹ پڑنے لگے، اس کے اپنے لوگ بے وفائی کرنے لگے، اور شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے، وہ کسی جماعت میں، کسی حلقے میں، کسی کنبے اور گھرانے میں، میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، بھائی اور بھائی کے درمیان، رشتے داروں کے درمیان کہیں پر پھوٹ پڑنے لگے، تو اگر کوئی بندہ اس آیت کا استحضار کرے، اس آیت کا مراقبہ کرے، اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرے اور اس آیت کے پیغام کو اپنے دل میں تازہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے
یقین کے ساتھ، اور اس کی اپنی طرف سے کوئی ظلم کا جواب نہ دیا جائے، بلکہ صبر جمیل کا معاملہ رکھا جائے. تو اس آیت میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ان عظیم کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے کہ جو ایسا انسان جس کا میں نے اتنی تفصیل سے تذکرہ کیا، اگر وہ اس آیت کا ورد کرے گا اور اس آیت کے حوالے سے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگے گا اور اس کی حقیقت پر غور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شیرازے کو منتشر ہونے سے بچا لیں گے. اور جو دل ٹوٹنے لگے تھے، جو لوگ قافلے سے بچھڑنے لگے تھے، وہ پھر ایک مرتبہ آپس میں مل جائیں گے. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. یہ بات بڑے گہرے اشارے رکھتی ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آ گئے ہیں کہ ان کلمات کی وہ تاثیر جو اس وقت ظاہر ہوئی تھی، وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا اصل میں سب سے پہلے ان لفظوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن وہ اتنے پیارے کلمات تھے جو اللہ ہی نے ان کو سکھائے تھے. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھ دی کہ جو انسان اس کلمے کے ذریعے توبہ کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ جس طرح کی طلب آدم کے دل میں اس وقت تھی کہ روایات کے مطابق 40 سال تک روتے رہے اور 40 سال تک وہ انہی الفاظ کے ذریعے دعا مانگتے رہے، تو وہ طلب کبھی تو کچھ حصہ ہو تب وہ کلمات اپنا اثر دکھائیں گے. اس لیے کہ وہ کلمات جس دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے، آج بھی وہ کلمات اگر دل کی گہرائیوں سے نکلیں گے تو وہ اثر رکھیں گے. ہم لوگ عام طور پر جن آیات اور الفاظ کے ذریعے دعائیں مانگتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل وغیرہ، یہ سب کلمات تاریخی کلمات ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی تاریخ وابستہ ہے. یہ دور گزشتہ میں کسی نہ کسی وقت کے نبی یا ولی نے ان کلمات میں سے کسی کلمے کے ذریعے اللہ کو یاد کیا تھا، مدد مانگی تھی، معافی مانگی تھی. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات. تو ان کلمات میں تاثیر ہے، اور وہ کلمات جب اوپر جاتے ہیں تو فرشتے اور ملائے اعلیٰ اسی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں جس طرح اس وقت متوجہ ہوئے تھے جب پہلی بار وہ کلمہ زمین سے آسمان کی طرف گیا. ان کلمات میں خاص قسم کی موسیقی محسوس ہوتی ہے ہم فرشتوں کو، اور وہ فرشتے جو اللہ کے دربار تک ان کلمات کو پہنچاتے ہیں، جب ان تک یہ کلمات پہلی بار پہنچتے ہیں تو وہ ایک دم سے چوکنا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کلمات نے بہت پہلے ان کے دل پر اثر ڈالا تھا. اور اب جب دوبارہ کوئی بندہ یا بندی انہی کلمات کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہی پرانی کیفیت ان ملائے اعلیٰ کے قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ارے یہ کلمہ آج سے ہزاروں سال پہلے سنا تھا، سینکڑوں سال پہلے سنا تھا، کون بندہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا قصہ اس کا. اور پھر وہ درخواست شفاعت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ آپ نے اس کلمے کو تو قبول فرما کر یونس کو مچھلی سے نکالا تھا، اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، اور آدم کے ساتھ یہ کیا، اور نوح کے ساتھ یہ کیا، اور ابراہیم کے ساتھ یہ کیا، اور محمد کے ساتھ یہ کیا. آج پھر ایک بندہ آپ کا اسی کلمے کے ذریعے آپ سے رجوع کر رہا ہے. اللہ اس مقبول کلمے کا واسطہ دے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں، اس کی دعا سن لیجئے، اس کی دعا قبول کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کی شفاعت پر اس قبولیت کا اعلان فرما دیتے.
اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ کو میرے ایسے دوستوں کا حوالہ دیا ہے کہ میں ان دوستوں کے حوالے کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. میں وہ دوست ہوں کہ اپنے دوست کی عزت ہمیشہ بڑھانا چاہتا ہوں. میں کبھی اپنے کسی دوست کے نام کو بے آبرو نہیں کرنا چاہتا. تم نے خود میرے سامنے اس دوست کا حوالہ پیش کر دیا، لہذا اب میری طرف سے اجازت ہے اس کی مدد کرو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارات کیے ہیں، اور بھی اکابرین نے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کثرت سے مقبول کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ملفوظات میں فتوح الغیب میں اس طرح اشارات فرمائے ہیں کہ ان کلمات، لیکن بار بار یہ فرمایا انہوں نے کہ دیکھو ان کلمات کو بے آبرو مت کرنا. اگر تم نے اپنے تمام تر خباثتوں کے ساتھ تم نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا، تم نے گناہ بھی نہیں چھوڑے، اور تم نے مکاری بھی نہیں چھوڑی، تم نے حسد بھی نہیں چھوڑا، تم نے اللہ کی ذات پر یقین بھی نہیں کیا، اور پھر تم نے یہ کلمات پیش کیے، تو یہ دربار میں نہیں پیش کیے جائیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بعض فرشتوں کو ان کلمات سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ اس بندے نے اس کلمے کی بے آبروئی کی ہے، ان دعائیہ کلمات کی بے آبروئی کی ہے، اور اللہ یہ آپ کے بڑے سچے بندوں کے سے تاریخ وابستہ ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ اس بندے کو ہم ہلاک کریں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس بندے کو سزا دیں. تو بعض وقت بغیر کسی تیاری کے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہی کلمات بندوں کی ہلاکت کے سبب بن جاتے ہیں. اور بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم کیا تھا، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. ہم نے تو یہ پڑھا تھا، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں بھائی، ان کلمات میں طاقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کلمات میں آج بھی طاقت ہے. آج بھی یہ غیب کے عملے کی توجہ کھینچ لیتے ہیں، آج بھی یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. لیکن بھائی تب جب کہ یہ دل سے نکلیں اور ندامت کے ساتھ نکلیں، اس عزم و ارادے کے ساتھ نکلیں کہ اللہ ابھی تک تو ہم ویسے ہی تھے، لیکن اب ارادہ کرتے ہیں جب ہم نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اب ہم اس کلمے کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے، آپ کے دوستوں کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ آپ اتنا نبھاتے ہیں اپنی دوستی کو کہ جس نے آپ کے دوستوں کو بے آبرو کر دیا، آپ اس کو بے آبرو کر کے چھوڑتے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. دعا کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ دل کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہم کو ہونا چاہیے. اللہ ہم وہ بن گئے جو ہمیں نہیں بننا چاہیے تھا، اور ہم وہ نہیں بن سکے جو ہمیں بن جانا چاہیے تھا. اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، معاف فرما دیجئے، اب تک کے قصوروں کو معاف کر دیجئے، غفلت اور لاپرواہی کو معاف کر دیجئے. آئندہ کے لیے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ نیک بنا دیجئے، اللہ صالح بنا دیجئے، اللہ تقوی نصیب فرما دیجئے، اللہ صبر و شکر نصیب فرما دیجئے، اللہ اخلاق اچھے عطا فرما دیجئے. اللہ موقعوں کو برباد کر دیا، ورنہ موقع آپ نے بہت دیے تھے. اللہ اگر ہم نے ان موقعوں سے سچ مچ فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم تو چمک چکے ہوتے، بن گئے ہوتے، بہت بہتر ہوتے. اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کے یہ بندے آئے ہیں، ہر ایک کے دل میں کچھ تمنائیں، کچھ مرادیں ہیں، ہر ایک کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہے، ہر ایک کو یاد آ رہے ہیں کیا کیا گناہ کر بیٹھے ہیں. اللہ بہت بہت گناہ کیے، اتنے کیے کہ ہم کو تو اپنے گناہ یاد بھی نہیں رہے. اللہ اعمال نامہ کالا ہو گیا، اللہ دل سیاہ ہو گیا. اللہ کہیں ہم آپ کی نگاہوں سے گر نہ گئے ہوں. اللہ جو آپ کی نگاہ سے گر جاتا ہے
بہت برباد ہو کر رہتا ہے. اللہ ہمیں اپنی نگاہ سے مت گرائیے, اللہ مت گرائیے, مت گرائیے, مت گرائیے. اللہ ایک باپ اپنے بچے کی بار بار کی حرکتوں پر ناراض ہوتا ہے اور مارنے کے لیے چھڑی اٹھاتا ہے, اور بعد بچہ کانپنے لگتا ہے, اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے, کیا مار پڑے گی, میں کیسے برداشت کروں گا. پھر باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا دبلا پتلا ہے, یہ بیچارہ مار سہ نہیں پائے گا. باپ اپنے غصے کو روک لیتا ہے. رب کریم اگر آپ نے ہماری طرف غصے کی نگاہ کر بھی لی ہو تو آپ کی اس محبت کا واسطہ جو کروڑوں ماں باپ سے زیادہ ہے, غصے کی نگاہ بدل دیجئے, غصے کی نگاہ بدل دیجئے. اللہ ہم اپنے ماں باپ پہ غصہ نہیں سہ سکتے, ہم حکومت پہ غصہ نہیں سہ سکتے, تو آپ کا غصہ کیا سہ پائیں گے. اللہ ہمیں تو دھوپ کی ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے, اللہ غصے کی نظر نہیں رحمت کی نظر ڈال دیجئے, اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے. ایک نظر اس پورے مجمع پر, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چند عورتیں بھی اگر کہیں پر کسی مسئلے پر سفارش کرنے کے لیے آ جاتی ہیں تو 10 عورتوں بھی اگر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے اکرام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج بھی تو آپ کی بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں. اللہ نے ہماری نہیں تو انہی کے آمین کو قبول کر کے ہماری مغفرت کر دیجیے, معاف کر دیجیے میرے اللہ, معاف کر دیجیے, نیک بنا دیجیے, اللہ نیک بنا دیجیے. اللہ کبھی ہم نے کسی سائل کو جھلک دیا ہو, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. آپ ہمیں مت جھڑکیے, آپ ہمیں مت جھڑکیے. اللہ ہم سائل ہیں, ہم مسکین ہیں, ہم فقیر ہیں. اللہ ہم آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے. اللہ ایک اندھا بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا. بہت دیر تک آواز لگاتا رہا, کوئی جواب ہی نہیں ملا. مجبوراً اس بندے نے جھنجلا کر کہا, کس بخیل کے دروازے پر آ گیا ہوں, کوئی جواب ہی نہیں ملتا. ارے کوئی جواب تو دو, ہاں میں نہیں تو نہ ہی بولو تاکہ میں اگلے دروازے پر جا کر آواز دوں, میرے بچے بھوکے ہیں. بس کسی نے سنا اور آ کر کہا, بابا جس دروازے پر کھڑے آپ آواز لگا رہے ہو یہ کسی گھر کا دروازہ نہیں ہے, مسجد کا دروازہ ہے, کس کا جواب اندر سے آئے گا. بس جیسے ہی اس نے یہ سنا کچھ سوچا اور اپنا پیالہ توڑ ڈالا اور کہنے لگا مانگتے مانگتے, جب میں رب کے دروازے پر آ گیا ہوں تو اب میں مخلوق سے نہیں مانگوں گا. اللہ ہم آج اپنے پیالے بھی توڑتے ہیں اور آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تو مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں, اب ہم کسی اور سے نہیں مانگیں گے, نہیں مانگیں گے, نہیں مانگیں گے, نہیں مانگیں گے, نہیں مانگیں گے. اللہ نہیں, اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں ایک ہی در دکھایا ہے. اللہ ہمیں کسی اور در پر کبھی مت جانے دیجیے گا, کبھی مت جانے دیجیے گا, کبھی مت جانے دیجیے گا. ہم جانے لگے تو ہمیں روک لیجیے گا, ہمیں تھام لیجیے گا, اللہ ہمیں پکڑ لیجیے گا, ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو تقوی کے راستے پر چلا دیجیے. اب تو آپ توبہ کا انتظار بھی نہ کیجیے, اللہ آپ ہماری توبہ کا انتظار بھی نہ کیجیے, اللہ آپ کو ہماری توبہ کا انتظار بھی نہ کیجیے. اللہ ہم صبح کو توبہ کرتے ہیں اور شام تک ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کیا کریں, بڑھاپا آ گیا, گناہ نہیں چھوٹے ابھی تک. اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیجیے, ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیجیے, ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ اس مسجد کو قبول فرما, اللہ اس علاقے کو قبول فرما, اس شہر کو قبول فرما. اللہ دین کی دعوت کا اس کو مرکز بنا. اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں اللہ آپ کے راستے میں آپ کے بندے محنتیں کر رہے ہیں, اللہ گھر بار چھوڑ کر اللہ نکلے ہوئے ہیں, سب کو قبول فرما. اللہ سب کو قبول فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی پوری حفاظت فرما. اللہ مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما. اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ اس دور فتن میں یہی تو کچھ سہارے ہیں جہاں سے کلمہ نماز کی آواز لگ جاتی ہے. رب کریم ان سارے سہاروں کی حفاظت فرما, ان کی مدد فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, اور جو نہیں مانگ سکے, مانگنا چاہیے تھا, اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں
اللہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہم چھوٹوں سے یا ہمارے بڑوں سے. اللہ بہت سے بندے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے, لکھنا چاہتے ہیں نہیں لکھ پاتے. اللہ کوئی لکھے یا نہ لکھے, کوئی کہے یا نہ کہے, آپ ہر ایک کے دل کے حال سے واقف ہیں. اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی مرادوں کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, اللہ الجھنوں کو دور فرما, اللہ غموں کو خوشیوں سے بدل دیجئے, خوف کو امن سے بدل دیجئے. اللہ بابرکت روزی عطا فرما دیجئے, آسان روزی عطا فرما دیجئے. اللہ سحر سے, نظر سے, آصف سے, جن سے, اللہ تمام مکروہات سے, بیماریوں اور بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, جان اور مال کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بیوی بچوں کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما, مکان کی حفاظت فرما. اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اللہ ہماری کمزوری پر ترس کھا جائیے. اللہ ہمیں اقرار ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا, لیکن اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ گونگا ہوتا ہے تو وہ ماں اس گونگے بچے کی ماں بار بار دوڑ کے آتی ہے, میرا بچہ, اسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے, یہ تو بیچارہ مجھے آواز بھی نہیں دے سکتا, یہ تو مجھے امی بھی نہیں کہہ سکتا, وہ تو ایک دفعہ اوں بھی کہتا ہے, تو ماں دوڑ کے آتی ہے. اللہ اگر ایک ماں گونگے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے اللہ, تو آپ بھی تو اپنے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے بندوں کی طرف زیادہ توجہ کر دیجئے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں تہجد پڑھنا نہیں آتا, اللہ ہمیں سجدے میں پڑھ کر مانگنا نہیں آتا. اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دیجئے, ہمیں نیک بنا دیجئے, ہمیں ذکر و اذکار کی لذت دے دیجئے. اللہ صبح و شام کے معمولات کی پابندی دے دیجئے. اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, جو نہیں مانگ سکے, مانگنا چاہیے تھا, وہ بھی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا